زبان تا بود دردہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متکا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اور اس وقت آپ الحمدللہ اپنی پیاری پیاری ایمان والی نگاہوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے اسٹیج کے اوپر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کر رہے ہو کہ جن کو آج اسلام کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں اپنی گود کے اندر ایسے ہیرے دیکھنا چاہتی ہیں۔ کتنی مقدروں والی وہ مائیں ہوں گی جنہوں نے اپنا قلبی روحانی فیض ان کے سینوں میں دیا ہوگا، اور کتنے وہ نیک بخت لوگ ہوں گے رات کے پچھلے پہر میں اللہ کو اپنے خاندان کے لیے رو رو کے منوایا ہوگا، یا اللہ تیرے سے مال نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، اللہ وہ چیز عطا فرما دے یا اللہ وہ سینے کا فیض عطا فرما دے جو سینہ اس وقت بھی روزہ انور کے اندر دمک و چمک رہا ہے۔ پھر آپ حضرات کے سامنے ہی موجود ہے اسٹیج پر اس وقت عالم بعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، ولی ابن ولی، حضرت اقدس پیر جی عبدالرحیم صاحب دامت مفلوج۔ اور ابھی آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اس بڑھاپے میں اظہار فرما رہے تھے، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت پیر عبدالشکور صاحب نقشبندی۔ اس وقت آپ کے سامنے نوجوان قیادت مفتی عرفان عارف اللہ صاحب، اور اس وقت خدا میں اہل سنت کی طرف سے جس طرح بار بار آپ حضرات کو بتلایا جا رہا ہے، ولی کامل حضرت اقدس جناب قاری ظہور حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے اپنی نچلی قیادت کو حضرت صدیقی صاحب، نوجوان قیادت مولانا فاروق حیدری صاحب، علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت کو بٹھانے والے قاری اسد عرفان صاحب، مولانا عتیق صاحب، جو مجھے نام بتلائے گئے، اور محسن العلماء قاری عزیر صاحب، صاحبزادہ عمر فاروق صاحب، بہت ہی کم عمری میں اللہ نے ان کو اپنے والد گرامی قدر اور پھر ان کی نسبتیں نانا پر نانا کی بہت ہی کم عمری میں اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اس پورے گھرانے کو سلامت رکھے، باقیامت رکھے،
کسی پارک میں سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جائے نا، تو انسان کہتا وہ دیکھو چمیلی کا بوٹا، کہیں اور جائے کہ دیکھو وہ گلاب کا بوٹا. تو الحمدللہ اس وقت اسٹیج پر ایسا گلشن سجا ہوا ہے کہ یہاں آپ کو ہر پھول ہی نظر آ رہا ہے، اور ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اور ہر خوشبو صرف چکوال کو نہیں، یہاں سے سینہ پسینہ منتقل ہوتی ہوئی ساری کائنات کے انسانوں کو فیضیاب کر رہی ہے، جنہوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا عزم بھی کیا اور نعرہ بھی لگایا. تو مجھے ان حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا. اس وقت میں یوں سمجھ رہا ہوں جیسے استاد نے چھڑی اٹھائی ہے اور کہا جو کل تجھے سبق یاد کرایا تھا وہ آج سنا. تو اللہ کرے کل کا سبق مجھے یاد رہے، بھول نہ جائے، اور یہ سبق آپ بھی پکا لو. عقیدہ توحید والا لے کے جانا، قبر میں عقیدہ ختم نبوت والا لے کے جانا، کسی صحابی کا گلہ نہ لے کے جانا. عرش والا بھی منہ موڑ لے گا، روزے والا بھی منہ موڑ لے گا. اتنی سی بات ہے، اسے سمجھاتے سمجھاتے یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، رو رو کے ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے. ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اپنا دکھڑا آپ کو سنایا. یار ہمیں جو تم نے کہنا ہے کہہ لو، اہل بیت اطہار اور اصحابہ اکرام کی طرف انگلی مت اٹھاؤ. ان کو اس غم نے بوڑھا کر دیا، اور خاموش طبیعت اسٹیج پر آ کر بیٹھ کر ان کی خاموشی ہمیں جو جوڑتی ہے، ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے، ناموس عظمت صحابہ کا کام کرتے ہوئے خدا کے دربار میں آنا، ورنہ سب سے پہلے تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا. یہ نسبتیں اس طرح نہیں ملتی. ایک سلسلے کی نسبت ہوتی ہے، کام کی نسبت ہوتی ہے. ہم سلسلے کی نسبت لے رہے ہیں، ان سے کام کی نسبت. کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا ہے. اب کوئی کسی کو نیکی کڑوی لگے، کسی کو برائی نیکی لگے، یہ تو اس کی سمجھ کا، عقل کا قصور ہے. ان اللہ والوں کی بات کا کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں فلانی پارٹی کو کہہ دیا، فلانی پارٹی کو کہہ دیا. انہوں نے ہر دور دیکھا ہے. ہم نے ماؤں کی گودوں میں جھولنا دیکھا ہے. انہوں نے اپنے اسلاف کو نیزے کی اینیوں پر قرآن سناتے جھومتا دیکھا. تو جو درد ان کے بڑے ان کو دیکھے گی، ہو بہو وہ درد یہ عوام الناس کے قلوب میں منتقل کرنا چاہتے ہیں. تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کان میری طرف رکھنا، دامن اللہ کے دربار میں بچھا کے بیٹھ جانا، اور چہرہ ان کا دیکھنا. یا اللہ ان جیسے اگر تو نہیں بناتا، ان کے قدموں کی خاکی میں بناتا. مومن ہے ہی نہیں، اس کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے تعلق ہے ہی نہیں، جو لوگوں کی نیند میں خیر تلاش کرتا ہو. مومن تو وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے لوگوں کی اچھائی تلاش کرے. اور مسلمان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو دیکھے، اس کے بارے میں اس کی سوچ، اس کا گمان اچھا ہو، اور اس سے اچھی بات کی امید رکھتا ہو. یا تو معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے. لو یار اس کا جو بولنا بتلا رہا ہے نا بھائی یہ بندہ صحیح نہیں یار، بس چھوڑو دفعہ کرو. جو چھوڑو دفعہ کرو میں نا بہت اس نے چھپا دیا. اس کی نسل، اس کی عقل، اس کی عزت
اس کے معاملات، اس کا جھوٹ سچ، انہیں سب کچھ چھپا دیا. یہ بہت بڑا گلہ ہے یار، بس چھوڑو دفعہ اس کی بات نہ کرو، بہت بڑا گلہ ہے. 10 آدمی بیٹھے، ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کا ہے. وہ کہتا پتہ نہیں یار لین دین کے اندر برا ہوگا، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں یار خاندان ایسا ہے، کوئی کہتا ہے رشتہ داری ایسی. خبردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نیکی کی بات کا موقع ملے کہ ورنہ خاموش رہے. اے معاذ، میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ جی یا رسول اللہ. زبان مبارک باہر نکالی، اپنی انگلی سے پکڑی، فرمایا کف ھذا، اپنی زبان کو تالا لگا لے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اپنے بارے میں پتا نہیں، کسی کی ذاتیات پر. آج کوئی پوری قیادت، پوری جماعتوں کی قیادت آپ کے سامنے ہے. عوام الناس چکوال کی دھرتی پر رہنے والوں کو بتلا رہے ہیں کہ اس پوری جماعتوں کے اندر پورے علماء میں اختلاف نہیں، اتحاد ہے. نہ ہم ذاتیات پر علیحدہ ہوتے ہیں، نہ مسلک پر علیحدہ ہوتے ہیں. اور جب عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کی باری آ جائے تو کیا کہنے، کربلا میں نواسہ رسول شہید ہو سکتا ہے، تو پھر اس خاندان نقشبند کا ایک فرزند، ایک نوجوان ابو بکر کو شہید کرنا بھی اللہ کے راستے میں ہم جانتے ہیں. مولانا رضوان اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، جہاں ان کا ذکر ہوا، جملی کامل، پھر غلام حبیب صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا ذکر ہوا. ماں شہید ختم نبوت ابو بکر صدیق کا بھی کم سینی کیوں، ختم نبوت کی کم سینی میں ختم نبوت کی پگڑی پر قربان ہو گیا. میری مراد حضرت اقدس پیر عبد الشکور صاحب نقشبندی دامت و فیوز ان کے صاحبزادے سے. آج کام کر لو، کل پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا. آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے. امیر نہیں لیٹتا، غریب نہیں لیٹتا، فقیر نہیں لیٹتا، رئیس نہیں لیٹتا، حتیٰ کہ مسجد کا مؤذن بھی زمین پہ لیٹتا ہے اس چارپائی پہ لیٹتا ہے. کیا ہے اس کے پتہ ہے؟ یہ وہ گاڑی ہے جس کے دروازے پر آ کے رک جائے، یہ کسی نہ کسی کو گھر سے سوار کر کے لے کے ہی آئے. کھاریاں کے اندر میں ایک پروگرام میں گیا، کہنے لگے مولانا جس مسجد میں آپ پروگرام کر کے آئے چرپائی نظر آئی. میں نے کہا کہ یہ مرنے والے نے اپنے مرنے سے 4 دن پہلے بنوائی تھی اور کہا تھا بیٹے نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں، چرپائی بنا دو، لوگوں کے جنازے جائیں گے، ثواب ملے گا. تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کیا پتا تھا اس بیٹے کو کہ اس چرپائی پر جو اس نے اپنے حلال کے پیسوں سے بنوائی، اس چرپائی پر سب سے پہلا جنازہ اس کے باپ کا جائے گا. اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں آخری وقت، مرتے وقت، آخری جب سانسیں نکل رہی ہوں اور آپ کا وجود ڈھیلا ڈھالا ہونے لگے، فرمایا اس وقت مال کی پرواہ نہ کرنا، اپنے ایمان کی پرواہ نہ کرنا. مال تو انسان کی قبر کے اوپر لگتا ہے، لیکن ایمان انسان کے ساتھ سینے میں اس کے جاتا ہے. پروردگار عالم مال کو نہیں دیکھتا، اس کے سینے میں ایمان کو دیکھ کر اس کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ فرماتا ہے. چکوال والو آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی نہیں. مکان دیکھو تو میرے عزیزو جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی منزلہ بنا ہوا ہے. دکان دیکھو انسان اندر گھومتا ہی رہتا ہے، سامان اتنا موجود ہے گنتی میں شماری نہیں آتا، لیکن معذرت کے ساتھ تمہیں سامان دکان میں نظر آئے گا. سامنے مسجد ہے، اذان ہو گئی، اللہ اکبر، ایک اذان نہیں 4 اذانوں کی آواز کانوں میں آئے گی. میرے عزیزو دکان میں سامان نظر آیا، اللہ اکبر، اذان سن کے بھی دکان پہ بیٹھا رہا، سینے میں ایمان نظر نہیں آیا ہے. اگر سینے میں ایمان موجود ہوتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی، اس کا پاؤں خدا کے گھر کے اندر ہوتا، اپنے وجود کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا اور کہتا یا اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جو میں نے وعدہ کیا تھا جان بھی تیری مال بھی تیرا، اے پروردگار عالم تو نے بلایا، میں تیرے گھر کے اندر اپنا جان مال پیش کرنے کے لیے آ گیا.
اولاد پر مرنے کو تیار ہے، رشتہ داروں پر مرنے کو تیار ہے، یار کی یاری پر مرنے کو تیار ہے، محبوب بے وفا مل جائے خودکشی کرنے کو تیار ہے۔ یہ با وفا محبوب ہے جو آخری وقت بھی امت کے لیے رو رو کے گیا، میرے عزیزو آج اس پر قربان ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی زندگی کو، اس کے مبارک طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں گلی سے ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ نے کچا مکان 2 منزلہ دیکھا، اللہ اکبر، کوئی ماربل لگا نہیں ہوا تھا، کوئی میرے عزیزوں بڑی جدید قسم کا ماربل ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی، کچا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ رحمت عالم کی نگاہ اٹھی، رحمت والے نبی نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ فلانے کا مکان ہے۔ حضور علیہ السلام نے اتنا کہا، وہاں سے قدم اٹھا کے چل دیے۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا مکان بنانے والے کو کیا موت یاد نہیں؟ جب اللہ کے دیے مال کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو پروردگار عالم اتنے اتنے بڑے بنگلے تمہارے سے بنوا کر دروازوں پہ کتے بٹھا دے گا، یقین جانو جانور بنوا دے گا، اتنا بڑا مکان ہوگا، مکان کو بسانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ چکوال کے غیور مسلمانوں، گرد و نواح سے آنے والے، بنو سے آنے والے، لکی مروت سے آنے والے، جھگ سے آنے والے، حفظ آباد سے آنے والے، گجر خان سے، راول پنڈی سے آنے والے مسلمانوں، خدا پاک کی قسم ہے میرے عزیزوں، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اپنے ہاتھ کو اس قابل بنا لو کہ آپ کا ہاتھ ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا رہے، آپ کے ہاتھ سے خرچ ہوتا رہے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے جو جسم کا جو حصہ اللہ کے راستے میں لگا دیا، قیامت کے دن اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جس کا مکان تھا صاحب مکان آ گیا، رحمت دو عالم علیہ السلام کی جسم مبارک سے خوشبو کو محسوس کیا، نکلنے والی خوشبو کو محسوس کیا، اللہ اکبر، بے ساختہ بول اٹھا، لگتا ہے رحمت دو عالم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ محلے والے کہنے لگے، پڑوسی والے کہنے لگے، رشتہ دار کہنے لگے، گزرے نہیں تھے یہاں کھڑے ہو کے تیرے دروازے پہ گئے ہیں، ہائے میں مر جاواں۔ رحمت والا نبی میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے چلا گیا، دروازے پر مہمان آیا، میزبان نہیں تھا، کہ تیرے گھر میں داخل ہونے نہیں آئے تھے، تیرے گھر میں چائے پانی یعنی کھانا پینے نہیں آئے تھے، بلکہ دروازے پہ کھڑے تیرے مکان کی طرف دیکھ کے گئے۔ جان نکل گئی، حضور نے میرے مکان کو کیا کہہ دیا کہ یہ مکان اتنا بڑا کس کا؟ 2 منزلہ مکان بنانے والے کو کیا موت یاد نہیں؟ اللہ اکبر، اس مزاج نبوت کو سمجھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے دربار میں نہیں گئے، نبی کی مجلس میں نہیں گئے، ام المومنین کے دروازے پہ نہیں گئے کہ گھر والے کو باہر بھیج دو، میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ والے کے پڑوسی کے دروازے کو بجایا کہ بھائی تیرے پاس کوئی پھوڑا ہوگا، کسی ہوگی کدال ہوگا، چھینی تھوڑا ہوگا، کیا کرو گے؟ کہ دے تو صحیح۔ اللہ اکبر، ساتھ والے گھر سے اوزار لیے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، چھت کو توڑ دیا، گرا دیا، دیواریں گرا دی، نیچے والا کمرہ گرنے لگا کہ پتہ نہیں یہ بھی رکھنے کو کہا کہ نہیں کہا، نیچے والا کمرہ بھی گرا دیا، چٹیل میدان کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کے نہیں کہا، چھاتی چوڑی کر کے نہیں کہا کہ جی میڈم میں بڑا سنت کا پابند ہوں، آپ کے حکموں کا دیوانہ ہوں، بس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد رحمت دو عالم کا گزر ہوا، آپ علیہ السلام اسی جگہ کھڑے ہو گئے جب پہلے آ کے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے یارو، یا 2 منزلہ کچا مکان تھا یا 2 منزلہ مکان تھا، کہاں چلا گیا؟ پڑوسی نے، ساتھ والے نے بتایا، ہم نے اسے یوں کہا تھا کہ ڈبل مکان بنانے والے کو، اتنے بڑے مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں۔ اس نے ساتھ والے گھر سے پھوڑا کسی لے کے سارا مکان ہی گرا دیا، چٹیل میدان کر دیا۔ رحمت عالم نے اس کے آنے کا انتظار نہیں کیا، یا اسے بلایا کوئی نہیں، یا مسجد نبوی میں جانے کا انتظار نہیں کیا، نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا الہی جس نے میرے اشارے پر دنیا کا مکان ختم کر دیا، محمد جھولی پھیلا پھیلا کے جنت کے مکان کا اس کے لیے سوال کرتا ہے۔
پھر کوئی ان کے گلے کرے. آج ملک پاکستان میں اسلامی ریاست کے اندر میرے عزیزو جس کا حکمران بھی میرے عزیزو اسلام کا نام لیتا ہو, وزیر اعظم بھی اسلام کا دم بھرتا ہو, کلمہ پڑھتا ہو, صدر پاکستان بھی, گورنر بھی, اس ملک کے اندر میرے عزیزو کوئی گستاخ صحابہ کی توہین کر جائے, خدا پاک کی قسم ہے اللہ انتظار کر رہا تھا, فرمایا تم نہیں بڑھ لو میرے عزیزو. ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, ہم نے پرواہ نہ کی. اللہ نے بھی اعلان کر دیا, فرشتوں اس سے کہہ دو جہاں بھاگ سکتا ہے بھاگ جا, جہاں پناہ لینا سکتا ہے جا کے لے لے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت سے پہلے ایسا سبق سکھاؤں گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, کہاں چلے گئے وہ لوگ, اللہ اکبر, جن لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم اعلان کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے. نیزے کی اینیوں پہ لٹکا چڑھائے گئے میرے عزیزو, اللہ اکبر, تلواروں کے سائے میں انہیں بٹھایا گیا, ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اولاد ان کی نہ بچی, خاندان ان کا نہ بچا, رشتہ دار ان کے نہ بچے. اللہ اکبر, عہد کا میدان ہے, صحابی رسول ہے, آخری سانسیں چل رہی ہیں, کہنے لگا مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤ. شاید سعد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہنے لگے مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤ. رحمت والے نبی اونچی جگہ بیٹھے تھے, جا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں لیٹ گئے, حضور کے نالین مبارک پر, پاؤں مبارک پر اپنا رخسار رگڑنے لگے. رحمت والے نبی نے فرمایا میرے یار کیا ہوا؟ کہ کملی والے سانسیں آرام سے نکل جائیں گی, سلوک آرام سے نکل جائے گی, اتنا بدلا دو کہ آپ میرے سے راضی ہو. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے فرمایا فرشوں پہ میں راضی ہو گیا, عرشوں پہ میرا خدا راضی ہو گیا. ایک آواز نہ نکلی, اوئی کی نہ آئی کی. حضور کا چہرہ دیکھا, کہنے لگے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کہہ کے دنیا جہان کو چھوڑ کے چلا گیا. عہد کے میدان میں کہاں چلی گئی وہ مائی, اللہ اکبر, جو اب جس کی حالت میرے عزیزو بے ساختہ حالت کے اندر چلی آ رہی تھی. کسی نے کان میں کہہ دیا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہنے لگی ماذا فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے شوہر کی کہانی بعد میں سنانا, پہلے آمنہ کے لال کا بتلا دو. 2 قدم آگے بڑھی, کہا تیرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. کہنے لگی اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اللہ اکبر, تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا, تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا. کہنے لگی اور بتا, کہ تیرا ابا بھی شہید ہو گیا. کہ میں حضور علیہ السلام کو پوچھ رہی ہوں, تم باپ بیٹے کا بتلا رہے ہو. کسی نے کہہ دیا تسلی رکھ, رحمت عالم زندہ ہے, نفس نفیس اپنی جگہ موجود ہے. کہنے لگے ایک مرتبہ آنکھوں سے دکھا دو, کلیجے کو دل کو تسلی نہیں آتی. واہ واہ, تیرے مقدروں پر میں عزیز و جہان قربان کر دوں, میں تیری اپنی نیکیاں تیرے مقدروں پہ قربان کر دوں. 4 کے لاشیں گھر میں پڑے ہیں, پھر بھی کہہ رہی ہیں جب تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھوں گی. عورت ذات ہو کے اتنا ایمان کامل ہے, کہنے لگی جب تک رحمت دو عالم کا دیدار نہیں ہوگا اس وقت تک میرے جی کو قرار نہیں آئے گا. رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آ گئی, بعد جگہ آیا, نبوت کا دامن پکڑ کے اللہ اکبر زار و قطار رو رہی تھی. کہنے لگی شوہر چلا گیا, بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا, باپ چلا گیا, کملی والے ایک کی پرواہ نہیں, تو موجود ہے, اللہ نے سارے غم کو بھلا دیا ہے. کیا کل قیامت کا دن ہوگا, یہ لوگ سامنے نہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے, تمہیں اجازت کس نے دی حضور کے حوض کوثر پر جانے کی؟ نبی کا ایک یار کملی والے کے سامنے رو پڑا اور کہا اے کملی والے, اگر ان کو حوض کوثر پلانا تھا تو ہمیں احد اور بدر کے میدان میں کیوں لے کے آئے تھے؟ نواز رسول, جگر گوشہ بطول, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے کٹے ہوئے سروں کو لے کے آگے کھڑا ہو گیا. چکوال کے غیور مسلمانوں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی.